بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اف خدا، یہ کیا تیز ہوا تو دھیرے دھیرے آندھی کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ہاں واقعی، ذرا آسمان کی طرف دیکھو، بادل بھی خوب چھائے ہوئے ہیں، لگتا ہے کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ بادلوں کے تیور دیکھ کر تو معلوم ہوتا ہے کہ آج مینا خوب برسے گی۔ وہ 3 مسافر تھے، ان میں سے ایک چرواہا تھا، دوسرا کسان، جبکہ تیسرا تاجر تھا۔ مینو کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ ان کو اچانک دوسرے شہر ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا تھا۔ ابھی انہوں نے نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ انہیں تیز ہوا نے آ لیا۔ تیز ہوا دھیرے دھیرے آندھی کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ریت کے ذرات ان کی آنکھوں میں سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ پھر اچانک ان کے بادلوں کی گرج چمک سنائی دی۔ کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ خدا خیر کرے، ابھی تو ہمارا آدھا سفر باقی ہے، چرواہے نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ سفر لمبا ہے، اگر ہم آندھی میں بھی چلتے رہے تو ڈر ہے کہ کہیں راستہ ہی نہ بھول جائے۔ ہم کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی بارش رکے گی تو وہاں سے ہم چل دیں گے، کسان بولا۔ تم نے صحیح کہا، لیکن اس صحرا میں ہمیں بھلا ایسی جگہ کیسی ملے گی جہاں بیٹھ کر ہم آندھی اور بارش سے بچ سکے؟ تاجر بولا، کسی ریت کے ٹیلے کی اوٹ لینا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ سنا ہے ریت کے ٹیلے تیز آندھیوں میں اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہم کسی ٹیلے کے نیچے دب گئے تو چرواہے نے خوف سے جرجری لی۔ وہ دیکھو، سامنے مجھے ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس پہاڑ کے پاس چلے؟ ہو نہ ہو اس پہاڑ کے اندر ضرور کوئی غار ہوگا، بارش رکنے تک ہم اس غار میں ٹھہر جائیں گے۔ تاجر چلا کر بولا، ہاں واقعی یہ بہتر رہے گا۔ اس کی تجویز سب کو ہی پسند آئی۔ وہ تینوں پہاڑ کی طرف چل دیے۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پہاڑ کے اندر ایک بہت بڑا اور کشادہ غار بنا ہوا تھا۔ وہ تینوں غار کے اندر چلتے گئے اور وہاں بیٹھ کر آندھی اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بلکہ بارش میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ بجلی کی خوفناک کڑک سن کر اور بجلی کو تیز ہوتا دیکھ ان کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے پہاڑ پر نالے سے بہنے شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے چوٹی پر سے مٹی اور پتھر لڑک کر نیچے آ رہے تھے۔ پتھروں کے لڑکنے سے خوفناک آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، یوں محسوس ہوا کہ جیسے پہاڑ گرا ہوا ہو۔ دھماکے کے ساتھ ہی غار میں اندھیرا چھا گیا۔ مارے خوف کے تینوں مسافر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ غار میں اتنا گپ اندھیرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غار میں گرد و غبار بھی بڑھ گئی تھی۔ موت کے خوف سے ان تینوں کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے۔ اف خدا، اتنی بڑی چٹان ہم کیسے ہٹائیں گے؟ تاجر کے منہ سے نکلا۔ اپنے ان ہاتھوں سے اور اللہ کی مدد سے۔ آؤ دوستو، اس چٹان کو ہٹانے میں میری مدد کرو، کسان بولا۔ وہ تینوں مل کر چٹان کو ہٹانے لگے۔ ان تینوں نے ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا، لیکن چٹان ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر تینوں تک ہار کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ بھائیو، اب کیا بنے گا؟ کیا یہ غار ہی ہماری قبر بنے گی؟ تاجر بولا، شاید ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کسان بولا، دیکھو بھائیو، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالی نے ہر ایک کی موت کا دن کا وقت مقرر کیا ہے۔ اگر ہمارا وقت آ چکا ہے تو پھر موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ ہمیں اسی ذات سے زندگی کی بھیک مانگنی چاہیے جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے۔ چرواہے کے یہ الفاظ سن کر کسان اور تاجر کو حوصلہ ہوا۔ انہوں نے سنا چرواہا کہہ رہا تھا، ہم میں سے ہر ایک اپنی تقریباً آدھی زندگی گزار چکا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم سے بھی بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ ہو گئے ہوں گے، لیکن زندگی میں ہم سے کوئی نہ کوئی اچھا کام تو ہوا ہوگا، ایسا کام جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہوگا، جس میں بالکل بھی دکھلاوا نہیں ہوگا۔ اپنے کسی بھی ایسے کام کے بارے میں سوچو اور اس کام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مدد مانگو۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیں گے۔ اتنا کہہ کر چرواہا خاموش ہو گیا۔ اس کی ترکیب سب کو بھلی لگی تھی۔ آپ کی رائے بہت ہی عمدہ ہے، تو پھر آپ ہی بسم اللہ کیجیے۔ تب تک ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ کسان نے کہا۔ اب چرواہا اپنی زندگی کے اوراق پر نظر دوڑانے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
اور یوں دعا کی، اے اللہ، جیسا کہ تو جانتا ہے میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور ان بکریوں ہی سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں روزانہ صبح سویرے بکریاں چرانے نکل جاتا ہوں اور پھر شام کو اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں جب بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں۔ اپنے بچوں کو دودھ بعد میں دیتا ہوں۔ میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ اصرار کرتے ہیں کہ میں پہلے انہیں دودھ پلاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ اے میرے مالک، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں بکریاں چراتے ہوئے کافی دور نکل گیا۔ مجھے واپس گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ سب گھر والے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ میں گھر آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے، لیکن میرے بچے اور میری بیوی جاگ رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی دودھ نکالا اور پیالے میں بھر کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس گیا۔ سوچا انہیں جگا کر دودھ پلا دیتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دے دوں گا، کیونکہ بھوک کی وجہ سے بچوں کا برا حال تھا۔ لیکن آرام سے میٹھی نیند سوتے ہوئے والدین کو دیکھ کر انہیں جگانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے انہیں یوں آدھی رات کو بے آرام کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ پکڑ کر وہیں ان کے پاس کھڑا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو دودھ پلاؤں گا اور پلانے کے بعد بچوں کو دودھ دے دوں گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بے حال تھے۔ وہ میرے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے۔ میری بیوی نے بھی کہا، امی ابا تو سوئے ہوئے ہیں، اب تو وہ صبح ہی اٹھیں گے، اب بچوں کو پہلے دودھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بچوں کی بے قراری پر میرا دل لرز گیا اور بے تاب ہو گیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنے والدین سے پہلے بھلا اپنے بچوں کو دودھ کیسے دے سکتا ہوں۔ سو میں نے ایسا ہی کیا اور اپنے بچوں کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیا۔ خدا خدا کر کے پہاڑی رات گزری، صبح ہوئی تو میرے ماں باپ نیند سے بیدار ہو گئے۔ میں نے رات کو دیر سے گھر آنے پر ان سے معذرت کی اور انہیں دودھ پلایا۔ جب انہوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا تو پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا ہے۔ میں اس کام سے تجھے خوش کرنا چاہتا تھا۔ میرے مولا، اگر یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو اس نیک کام کے وسیلے سے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چرواہے کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور چٹان غار کے منہ سے اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی اور وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہوئے، لیکن غار سے باہر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ وہ شکر الحمدللہ، چٹان سرک رہی ہے۔ چٹان کو سرکتے دیکھ کر چرواہا خوشی سے چلا اٹھا، مجھے بھی اپنا ایک نیک کام یاد آ گیا ہے، میں نے بھی وہ خاص اللہ کے لیے کیا ہے۔ میں بھی دعا مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے اور ہم موت کے اس غار سے نکل سکے۔ کسان بولا اور اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں ایک کسان ہوں، کھیتوں میں کام کر کے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ میں نے کچھ مزدوروں کو کام پر لگایا ہوا تھا۔ جب مزدور کام سے فارغ ہو گئے تو میں سب مزدوروں کو ان کی مزدوری دینے لگا۔ سب نے اپنی اپنی مزدوری مجھ سے لے لی، لیکن ایک مزدور مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کے روپوں کا کاروبار میں لگا دیا۔ اللہ کی شان کے اس کی مزدوری کے توڑے سے روپوں میں بے حد برکت ہوئی اور وہ کاروبار جو چند سکوں سے شروع ہوا تھا لاکھوں میں بیچ گیا۔ اس کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ میں نے اس روپوں سے بہت باغات اور جانور خرید لیے۔ اس کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا کہ کافی عرصے کے بعد ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور بولا، میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کے ہاں مزدوری کی تھی، لیکن میں اپنی مزدوری نہیں لے سکا تھا۔ اب مجھے روپوں کی ضرورت ہے۔ میرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے میری مزدوری دے دیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا، میرے بھائی، میں تو کئی مہینوں سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کو گائیں، اونٹ اور بکریاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب آپ کا ہے، لے لیجئے۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، دیکھیے، میرا مذاق مت اڑائیں، میری مزدوری کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے یہ بات تنزیہ اسے کہی ہے اور میں اسے مزدوری نہیں دینا چاہتا۔ میں نے اسے کہا،
میرے بھائی، بلا میں آپ کا مذاق کیوں اڑانے لگا؟ یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ میں نے آپ کی مزدوری کے روپوں کا کاروبار میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان روپوں میں اتنی برکت دی کہ کاروبار چمک اٹھا۔ یہ سب کچھ ان روپوں سے کیے گئے کاروبار کا ہی نتیجہ ہے، لہٰذا یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بے حد خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا اور تمام مال مویشی لے کر چلا گیا۔ اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ اگر میرے یہ کام آپ کے ہاں مقبول ہے تو میں آپ کو اپنے اس نیک کام کے واسطہ دیتا ہوں۔ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ کسان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور چٹان ذرا سی اور سرک گئی۔ غار اور بھی روشن ہو گیا، لیکن باہر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ اب صرف تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ تم بھی اپنے کسی نیک کام کو وسیلہ بنا کر دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس چٹان کو مکمل غار سے ہٹا دے۔ چرواہے نے تاجر سے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، ایک عمل مجھے بھی اپنا یاد ہے جو میں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا تھا۔ تاجر بولا اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے پروردگار، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، وہ بے حد حسین، نیک اور اچھے اخلاق والی تھی۔ میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک دن اسے روپوں کی سخت ضرورت پیش آ گئی۔ وہ مجبور ہو کر روپے لینے میرے پاس آئی۔ میرے بھائی، مجھے کچھ روپوں کی ضرورت ہے، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں اگر تمہیں روپے نہیں دوں گا تو پھر بھلا کس کو دوں گا؟ یہ کہہ کر میں نے اسے روپے دے دیے اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے غلط کام کرنے پر مجبور کرنا چاہا۔ تو وہ بولی، اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ سے ڈر اور مجھے ایسا کام کرنے پر مجبور مت کر جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ بے شک اللہ نے گناہ گاروں کے لیے دکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھ پر لرزہ سا طاری ہو گیا اور میرا دل آپ کے خوف سے لرز کر رہ گیا اور میں اپنے غلط ارادے سے باز آ گیا۔ اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میں نے وہ گناہ صرف تیرے خوف کی وجہ سے وڑ دیا۔ میں گناہ سے صرف اس لیے باز آیا کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، میں تجھے ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے پروردگار، اگر یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے اور میرا تجھ سے ڈرنا تجھے پسند آیا ہے تو اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے تاکہ ہم یہاں سے نکل کر اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ تاجر کے الفاظ ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ کانوں کو پاڑ دینے والی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی۔ تینوں مسافر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔